نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے اندر کچھ خاص نصیحتاں دا ذکر کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ لقمان دی 17ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک دے اندر ارشاد پاک ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نے نصیحت کر دے کہ بیٹا نماز پڑھیا کر اور اچھے کماں دی نصیحت کریا کر اور بریاں کماں تو منع کریا کر، اور تیرے تے جڑی کوئی مصیبت آوے تو صبر کریا کر۔ تو یہ کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمت دے کماں وچوں آ، یعنی حضرت لقمان اپنے بیٹے نو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھیا کر۔ اس لیے کہ نماز جڑی ہے جیسا کہ حدیث پاک چ ہے الصلاۃ معراج المومنین، اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز جڑی مومنہ دی معراج ہے، یعنی نماز اللہ سبحانہ دا دیدار کرا دیندی ہے، انسان نو برائیاں تو گناہاں تو بچاؤندی ہے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں خلقی اسباب و ارباب اور معصیت اللہ تو محفوظ رکھ دی ہے، اور نماز نال نور پیدا ہوندا، اور نور انسان دے اندر جذب ہوندا، اندر نیگیٹو ظلماتی انرجیاں وہ جڑدیاں نے، اور اندر نورانی ہوندا، روح قوت پرواز پیدا ہو جاندی ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ہدایت واسطے اپنے نبیاں نو بھیجے، اور سارے نبیاں نے آ کے اللہ دا پیغام اللہ دے بندیاں تک پہنچایا، جنہوں مختصر رینج کہہ سکنے ہیں کہ فنا فی توحید غرق فی توحید دی دعوت دیتی ہے کہ انسان لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل کر کے ماسوا اللہ تو قلباً نکل کے قلباً ذات مولا چ ڈب کے اللہ دسے پروگرام کے مطابق عمل کر کے ریاضت و مجاہدے نہ اپنی روح قوت پرواز پیدا کرے اور روح نو اللہ دی بارگاہ تک پہنچائے۔ وہ طریقہ سنے رب نے قرآن چ دس دیتا ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی، جیسا کہ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دیا ہے، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھ رہا ہے، یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا۔ تو اسی طرح سنے رب نے اپنے محبوب نو دنیا میں بھیجیا اور قرآن چ احسان بھی جتایا، کیونکہ اپنا محبوب کون کسی نے دندا، یہ نہیں نعمت اللہ پاک دتی، احسان نہیں جتایا، محبوب دتا تو احسان جتایا۔ تو سنے رب نے اپنے حبیب دی معرفت قرآن پاک سڑ تک بھیجیا، بقول شاعر کے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ایک قرآن کریم اللہ رب العزت دا وہ آخری پیغام ہے، ہن کوئی پیغام نہیں اللہ دا اوڑا، سارے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال بڑی سونی گل کیتی ہے، آپ فرماؤندے نے
کہ قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے کنا کرم کیتا، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تے کنا احسان کیتا، ساڑھے تک قرآن پہنچاتا۔ تو قرآن حکیم جو سارا پروگرام دسیا، قرآن کریم جڑا یہ دنیا دے ہر دور دے، ہر شعبے دے، ہر عمر دے انسان واسطے رہنمایا، اور انہاں واسطے مکمل رہنمائی موجود ہے ہر طرح دے۔ اس واسطے قلندر لاہور اقبال نے فرمایا کہ قرآن میں ہو ہوتا جانا مرد مسلمان، اللہ کرے تا تجھ کو جدت کر رہا ہو، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ سم عرض کر رہے ہیں قرآن پاک سے سارا پروگرام اللہ رب العزت نے دس ستا، وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، پھر آخیا لعلکم تفلحون۔ پھر قرآن پاک ہی سنے رب نے دسیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہے ہی رب سننا جنہوں نے عشق کر دے۔ پھر سنے رب نے قرآن چ دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ، کہ حبیب سنے نہ لوگوں دس دے اگر تمہیں واقعی ہوئے ایمان عشق مولا حاصل ہو گیا تو پھر میری اتباع کرو، تو پھر تمہیں ہر طرح دیاں کامیابیاں دنیاوی اخروی حاصل ہون گیاں، اور پھر رب سونا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یحببکم اللہ۔ یہ قرآن پاک سارا پروگرام دستا ہے، اس واسطے انسان نو پھر مرشد دی بارگاہ چ حاضر ہو کے انہوں کو توحیدی نوری کنیکشن حاصل کرنا چاہیے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ الفلا چمبے دے بوٹے لانی چاہیے، کیونکہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے واسطہ پیران سلسلہ انہوں کو وہ کنیکشن آیا ہوا، کیونکہ اگر کسی نیٹ ورک نہ رابطہ کرنا ہے تو وہ کنیکشن لینا پہنتا، اسی طرح اگر روحانی دنیا رابطہ پیدا کرنا ہے کنیکشن لینا پڑنا، یہی اللہ دی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ تمام اللہ والوں نے پھر مرشد کو کنیکشن حاصل کر کے زیر نگرانی وجاہد فی سبیل کر کے ہی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کی ہے، اور اپنا مقصد حیات دید مولا حاصل کی ہے۔ قرآن جگہ جگہ سنے رب نے دسیا، لکا اللہ اپنے تعداد کا ذکر کیتا، اور پیر و مرشد دی زیر نگرانی جدو انسان مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرتا ہے، انہوں کنیکشن حاصل نوری کرتا ہے اپنے دل چ، یہ رابطہ حزب الشیطان نہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ ہو جاتا، راہ مولا کا مسافر بن جاتا، تلاشی مولا ہی لگ پہنتا، یہ روح اللہ طرف دوڑ دی ہے، جیسا قرآن پاک سنے رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ تے پیر و مرشد دے نگاہ دعا توجہ اور مدد نال ہی انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دا شرف حاصل کر سکتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نال ہی اللہ کی بارگاہ تک جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، ہی اللہ کا طریقہ ہے۔ جب انسان اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرتا ہے، پھر روز قوت پرواز پیدا ہوتی ہے، چونکہ انسانی جسم جڑا وہ ٹائم اس پیش کسے سکل ماضی حال و مستقبل دا کہندی ہے، لیکن روح انہاں گلاں تو آزاد ہے۔ اللہ رب العزت نے سارا پروگرام قرآن پاک دیتا ہے، وتبتل علیہ تبتیل، ہر پاسے دھیان ہٹا کے اللہ طرف دھیان کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہر ویلے قلباً ذات مولا طرف دھیان رکھو، ذات مولا ڈوبے رہو، فناف توحید کر سے توحید رہو۔ اگر انسان دے اندر متضاد خیالات متضاد نظریات متضاد سوچا ہونگیاں کدے بھی چین نہیں حاصل کر سکتا۔ اسی طرح کسی معاشرے اندر کسی ملک دے اندر اگر متضاد پروگرام قانون چلتے ہون گے اتنے کدے امن نہیں آ سکتا، امن آئے گا ترقی ہو تو خوشحالی ہو، امن ہوئے گا تو انسان حقیقت کی تلاش کرے گا۔ اسی طرح انسان جب تک اپنے لا الہ دی نفی نہیں حاصل کرتا پھر کدے اللہ کا ثبات حاصل نہیں کر سکتا، جب تک اپنے نفس سے ہمارا سب تو بڑا دشمن ہے انسان کا، اور یہ شیطان کا بھی پیو ہے۔ جب تک انسان نفس و شیطان دے بنائے ہوئے افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں دے 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکالوں دے اسلام و انسانی دشمن قوتوں نے بنائے ہوئے پروگرام دستور منشورہ نظاموں جو نہیں نکلتا، اور نکل کے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پھڑتا، جماعت اہل سنت دے نال نہیں رہندا، کدے سیدھا رستہ نہیں پا سکتا۔ سیدھا رستہ قرآن پاک ہی دسدا، اسلامی علم تصوف جڑا نا وہ قرآن و سنت دی روح ہے، تو خلاصہ ہے۔
تے اسلامی علم صفت دی روح اور اثر اور خلاصہ جڑا وہ دیدار الہی ہے۔ یہ ذکر سنے رب نے قرآن جگہ جگہ دسیا، اور یہ پروگرام نو سچے اللہ والے نے قبول لیا اور اتنے عمل کیتا، اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کی ہے۔ سچے اللہ والے نبی ولی دیدے مولا کرتے گئے نے، کر رہے نے، کرتے رہن گے۔ تو جہاں انسان اس مقصد حیات تو ہٹ جاتا، اللہ دسے پروگرام تو ہٹ جاتا، وہ دو جہان ہی برباد ہو جاتے رہے۔ سونے رب نے بلکہ قرآن چ دسیا کہ جہے میرے دیدار کا انکار کرتے ہیں یہ تو سارے عمل ضائع، جن بھی نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، خیراتاں سب کھو کھاتے۔ اللہ سنا فرمانا قرآن کہ میں نے تو پھر حساب نہیں لینا، بغیر حساب پہ جہنم سڑ دینا، ہی لوگ خسارے والے لوگ ہیں۔ تو سونے رب نے قرآن دستا کہ تم میرا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہو تو صالح عمل کرو، یعنی قرآن اور سنت ضرور کے مطابق عمل کرو۔ اس واسطے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے نصیحت کی تھی، بیٹا نماز پڑھیا کر۔ تو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ظاہری نماز نہیں پڑھتا وہ باطنی نماز قبول نہیں، جہاں باطنی نماز نہیں پڑھتا وہ ظاہری نماز قبول نہیں۔ ظاہری نماز ہے 5 وقت ہی جڑی اسی پڑھتے ہیں، باطنی نماز ہے کلمن ذات مولا ڈبا رہنا۔ تو سچے عاشقان روزے الستی کلمن ذات مولا ڈب کے زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کہہ کے یہ نماز نیت لی سی، یہ نماز عشق ہے۔ یہ عشق کی قوت ہی اللہ تک لے جاندی، جیسا قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے رہے کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرماندے عشق دی اس قوت نے، نوری قوت نے مینوں پلک چپکن تو پہلا نور و ظلمت دے 70,000 پردیاں تو گزار کے اللہ تک کو پہنچاتا، جنہاں پردیاں دا 70,000 دا ذکر حدیث پاک چ ہے۔ تے اپنے بیٹے نو اسے واسطے نصیحت کردے حضرت لقمان رضی اللہ تو بیٹا نماز پڑھیا کر، یعنی تو مقصد حیات حاصل کر سکے۔ اور پھر دسیا کہ اچھے کماں دی نصیحت کریا کر، یعنی خود بھی اتنے عمل کر، یعنی اللہ رب العزت دے دسے پروگرام تے اتنے عمل خود بھی کر اور اس پیغام نو دوجے انسانوں تک بھی پہنچا۔ تے نفس شیطان دنیا دی قید چ پھسے لوگوں تاکہ چھٹ سکن، انہوں دنیا دی محبت چوں نکل جانا، ماسوا اللہ دی قید تو آزاد ہو کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر تے اللہ دا پیغام دوجیاں تک بھی پہنچایا کر۔ تے تیسری گل کی تھی کہ بریاں کماں تو منع بھی کریا کر، یعنی اللہ رب العزت دیا نافرمانیاں تو بچے خود بھی اور لوگوں نے بھی بچا، حکمت نہ، پیار نہ، محبت نہ، انہوں نے نصیحت کر، خدمت نہ۔ اور چوتھی گل یہ کیتی ہے کہ اگر تیتے کو مصیبت آ جائے تو بیٹا صبر کریا کر، جیسا کہ سورہ رب نے قرآن چ فرمایا صبر دا بہت بڑا انعام ہے، صبر و شکر والے ہمیشہ کامیاب رہندے ہیں۔ کہ سنے رب نے قرآن چ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جب صبر کردا میں وہ نال ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نال ہو جاتا ہے، تے جنوں رب مل جائے انہوں ہور کی چاہیے؟ دنیا دی نعمتاں دی کی حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں، فانی پروگرام ہے سارا۔ بقول شاعر یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، یہ ویرانے کا ویرانہ ہے اور بستی کی بستی ہے۔ اس بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ ذرا بھی شک نہیں، یہ جو کام نے نا یہ ہمت والے کاموں وچوں ہیں، یعنی ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہمت والے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ رسول دے دشمن، نفس پرست، نفس شیطان، دنیا دے پجاری یہ کام نہیں کر سکتے۔ جو سچے نے اور مخلص نے، حقیقت پسند ہے، فطرت شناس ہے، وہ یہ کام کر سکتے۔ تو جو انہوں نے عمل کرتے انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ یہی انسان دی فطرت ہے، اللہ کی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، تو اپنی حقیقت تک رسائی ہی فطرت ہے، یہی مقصد حیات ہے۔ تو سونے رب نے قرآن جگہ جگہ پروگرام دسیا۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سارے واسطے بڑیاں نصیحتاں نے، سانوں بھی چاہیے اللہ دے اس پروگرام پہ عمل کری جڑا سونے رب نے سانوں قرآن چ دسیا کہ ساری باطنی نماز بھی پڑھی ہے، اللہ رسول دے ہر حکم تے عمل کر دیے،
اپنی مرضی جو کلی نکلی ہے، نفس مارا نہ مطمئنہ بنائی ہے، نفس مارا دی کدے خواہش تے کدے عمل نہ کریے۔ سونے رب نے قرآن دسیا کہ جے تو خواہش تے عمل کیتا تینوں اللہ دی راہ تو روک دو، تینوں اللہ تک نہیں پہنچن دینا، اپنی مرضی چھڑ دے۔ انسان اگر کامیابی چاہنا تو صرف تو پہلے تک مرضی مولا بن جا، ارادہ الہی بن جا، فعل الہی بن جا، تقدیر مولا بن جا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزار، تر قلب ذات مولا ڈبا رہے، اپنے دوجے معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر۔ جب تو یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ تینوں دونوں جہانہ کی کامیابی میسر آئے گی اور اپنا مقصد حیات حاصل کر لیں گا۔ تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا آستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان سوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہ، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرما، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرما اللہ، بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔